میں مولانا قاری بشیر صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا کفو لہ ولا مثل لہ ولا مماثلۃ لہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وہ جو چاہے تو قطرہ ایک قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطرہ ایک قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ اس کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو گئے تو پیغمبری مل گئی۔ محمد است می خواہم خدا را، خدایا است عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں ہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں ہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ اصحاب مصطفیٰ کو قدرت نے کیا جگر دیا، اصحاب مصطفیٰ کو قدرت نے کیا جگر دیا، بہر کیف بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے ثلث لا دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اجدائی پروگرام تھوڑے علاقے دی مشہور دینی درسگاہ تقویت الاسلام وحدانی عیدگاہ دا سالانہ پروگرام ہے جہندے وچ تساں تے میں اکٹھے تھے ہیں۔ دعا فرماؤ رب العالمین اساں ساریاں دا مل باہمنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ جیری آیت میں تلاوت کی ہے، رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا کی تھی۔ وہ کتاب کا نام قرآن مجید۔ اللہ دے محبوب پریشان ہیں، رب العالمین قرآن دا کیا بنسی؟ رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، میرا پیغمبر ہی قرآن کو نازل بھی اسا کیتے۔ اللہ نازل کرن تو بعد فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو نازل بھی اسا کیتے اور قرآن دے محافظ بھی اسا آپ ہیں۔ قرآن نازل کرن والا کون؟ سارے نہیں میں بولے قرآن نازل کرن والا کون؟ اور قرآن دی حفاظت کرن والا کون؟ رب کائنات جہدی حفاظت کرن دنیا دی کوئی طاقت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تاریخ دا مطالعہ کرو، تاریخ دسیں دیئے دنیا مخالفت دی انتہا کی دیئے، رب کائنات کیا بنسی؟ فرمایا ہدا محافظ میں ہاں، دنیا چاہے جتنا زور لاگنے ہی کو ختم کرنا چاہے، کائنات گواہ ہے، رب فرمائے جدی حفاظت میں کراں، ختم کرن تے دور دی گال ہے، ہوندے وال جتنا بھی حکم نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا زور لیندی ہے، قرآن ختم کر چھوڑ سوں، قرآن دے مدارس ختم کر دے سوں، ول پروپیگنڈے دیتا قرآن دے خلاف، قرآن دے مراکز دے خلاف، مسجد دے خلاف، مدرسے دے خلاف، ٹی وی تے، سوشل میڈیا تے، اخبارات دے اندر مدارس دے خلاف زہر اگلیا ویندے، لیکن یاد رکھو جیری چیز دی حفاظت رب کرے دنیا دی کوئی طاقت ہوندا نقصان نہیں کر سکتی۔ میں پوچھے اللہ جیدی تو حفاظت کرے، میرے سامنے کوئی نمونہ ہونا چاہیے ہے۔ رب کائنات فرمیندے آؤ ذرا دیکھو نا، میرا پیغمبر خلیل ہے، دنیا جے کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نام دے نال یاد کریں دیئے، وقت دا بادشاہ مخالف، وقت دی رعایا مخالف، پولیس فوج مخالف، رشتہ دار مخالف، حتیٰ کہ ابا بھی مخالف ہے۔ کائنات دے رب دسے آؤ ذرا تاریخ دا مطالعہ کرو، بادشاہ آخ دے خلیل کو ساڑ چھوڑو، ساڑن واسطے بادشاہ بھی نہ لے، بادشاہ دے نال پولیس دے فوج بھی نہ لے، بادشاہ دے نال علاقے دے لوگ بھی نہ لے، بادشاہ دے نال خلیل دا ابا بھی شامل ہے۔ ساری دنیا ہوں دور دا سارا کفر متحد تھی چکے، خلیل کو ساڑن واسطے رب کائنات فرمیندن آؤ ذرا تاریخ دا مطالعہ کرو، خلیل کو ساڑن واسطے چیخا تیار تھی گئے، حضرت ابراہیم کو سالن واسطے بھا تیار تھی گئی ہے، خلیل اللہ من جنیق دوچ پگھوڑے دوچ بہ چکے، رسیاں کپیچن والے ہیں، جبریل آسمان تو لے کے خلیل دے سامنے آندا ہے، آکے آکھ دے خلیل اگر آنکھیں تو میں تیری امداد کر چھوڑا، اے بھا دے سامنے فرشتہ کھڑے جنہی ڈیوٹی بارش بسامنا ہے، اے بارش بسا کے بھا بجھا چھوڑے، اے سامنے فرشتہ کھڑے جنہی ڈیوٹی پہاڑا تے ہے، دو پہاڑا کو ملا کے انہا کو پیہ کے رکھ چھوڑے، خلیل اگر آنکھیں
تیری امداد کر چھوڑوں. خلیل بڑا عجیب جملہ جواب دیتے. فرمائے نے کیا میرا رب میں کو نہیں دیکھدا؟ جبریل عرض کی دیے خلیل اللہ دیکھدا بیٹھے. فرمایا بل تیری امداد دی ضرورت نہیں. آج خلیل جانے یہودا رب جلیل جانے. خلیل اے جملہ آکھے جبریل پیچھا ہٹ گیا ہے. رب العالمین کیا بنسی؟ خلیل کلا ہے. پوری دنیا دا کفر متحد تھی کہ خلیل کو سارن واسطے تیار تھی چکے. اللہ تیرا نام گھنن والا کلا موجود ہے. رب کائنات کیا بنسی؟ رب آکھ دے میں چاہواں بارش وسا کے بھا بوچھا چھوڑا. چاہواں ملک الموت کو بھیج کے سارے کو ختم کرا چھوڑا. چاہواں ہی ہبھا کو ہوا دے چوڑا چھوڑا. اللہ کیا فرمائے؟ رب کائنات فرمائے دل میں کہیں مخلوق کو نہیں گھن آیا. اللہ کیا بنسی؟ فرمایا کولنا اسا آپ آکھے. اللہ کیا آکھے؟ فرمایا یا نار او بھا. جی رب العالمین کیا حکم ہے؟ فرمایا کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم. بھا خیال کر میرا خلیل آنا پیائے ہیدا وال تک نہیں سڑنا چاہیدہ جو ہیدا محافظ مائے. یعنی حفاظت رب کرے دنیا دی کوئی طاقت کو ختم سارے نہیں بولے دنیا دی کوئی طاقت کو ختم نہیں کر سکتی. ہاں مدرسے دے وچ پڑھن والے حافظ کو ختم کر سکتے ہو, قاری کو ختم کر سکتے ہو, مولوی کو ختم کر سکتے ہو, لیکن یاد رکھو قرآن او کتاب ہے جے کو نازل خدا کیتے ہدا محافظ میرا رب آپ ہے. اور تو اکھا والے کو ختم کرے سے رب دے مانتے کو قرآن دا قاری بنا چھوڑے سا. اور تو صحیح سالم وجود والے کو ختم کرے سے رب دے ملنگڑے تے لولے کو قرآن دا محافظ بنا چھوڑ سا. تو آکھ دے میں مالدار ہاں قرآن دے نیڑے نہ آسا. فرمایا میں غریب کو قرآن دا قاری بنا چھوڑے سا. موچی دے پتر کو قرآن دا قاری بنا چھوڑے سا. اور تو دنیا والا اپنی دنیا دے وچ مگن رہے. قرآن نازل بھی میں کیتے ہدا محافظ بھی میں آپ ہاں. تیرا میری حفاظت والی چیز دی طرف اکھ جا کے دے دے میں رب ہودی اکھ کٹ کے رکھ چھوڑ دا. تیرا ہودے خلاف گال کرے میں ہودی زبان کو گن کر چھوڑ دا. آؤ دنیا والو رب نے 1400 سال بعد لکھا دیتے مکے دکھاون والا آج دنیا دے در بدر ہے. مدرسہ آج بھی موجود ہے, قرآن آج بھی موجود ہے. قرآن راسی آکو قرآن قرآن تسا چمدہ دے ہو تامی قرآن راسی, تسا دانے دے ہو تامی قرآن. سارے کیوں نہیں بولے؟ جب کچھ شک ہے بے شک نہ بولو, لیکن یاد رکھو دنیا دی تاریخ دا مطالعہ کرو. امیہ بن خلفہ کھدے بلال غلام میدہ ہوئے نہ آمنہ بلال دا چاہمیں. فرمایا امیہ جانتے قربان کر سکتا پر ایمان مصطفیٰ دی ذات دے گھن کے آ گیا. میں اپنی جان تے قربان کر چھوڑ سا لیکن نبی دا دامن نم چھوڑ سکتا. اے غریب ہا قرآن دے نال تعلق جوڑے سی. میں پوچھے بلال کو مقام کیا ملے؟ میرے محبوب فرمے دل میں میراج دی رات جنت دی سیر واسطے چلا. چلدا چلدا جنت دے وچ پہنچا. اگو جتی دے کھڑکار دی آواز آہا جی میں جنت دے وچ میرے کو پہلے کوئی ٹرتا ہویا نظر آندا ہوئے. میرے محبوب فرمائے اے جبریل کون ہے جرا میرے کو پہلے جنت میں ٹرتا ہوا دے. جبریل عرض کی دیئے آقا چلن والا تے کوئی نہیں. فرمایا جتی دے کھڑکار دی آواز کت ہوئے. میرے محبوب دے سامنے جبریل عرض کی دیئے آقا پھدا حبشے دا کالا بلال ہے. اے چلو گا مکہ دے گلی آدھے چھوتے رب نے جتی دے کھڑکار دی آواز جنت پہنچا چھوٹی. اے جیرا ترٹی ہوئی جتی نال تیرے دروازے تے آئے پھٹی ہوئی ٹوپی پا کے آئے تو ان کو ایک روٹی دیتی ہے. اے معمولی آدمی نہیں جنہیں پیریں جتی پوری کوئی نہیں, جدہ وجود تے لباس پورا کوئی نہیں, جدہ سر تے ٹوپی دھج دی کوئی نہیں. یاد رکھ اے معمولی آدمی نہیں. اور ذرا چلو نا میرے محبوب دے دروازے تے. میرے محبوب فرمائے جرا جتی ہوئی ترٹی ہوئی جتی نال تیرے دروازے تے ایک روٹی واسطے آئے نا
اے معمولی بندہ نہیں بھی ہنے پیرا تلے فرشتے پر ودے بھی چھے در دنیا والو یاد رکھو تیری تے میری ترجیح مال کماؤنا توجہ میرے والے پاسے ہے جو ہی کوئی مہمان آیا تو میں اتھی اپنی گال کو روک دے سا لیکن انہوں نے آمن تک تو میرے نال چل سو چل دے ہو اے کرو گے نا تیرے میرے نزدیک بہترین آدمی ہو جنہیں گڈی کم دی جنہیں کار کم دی جنہیں کرو پراڈو او بہترین جنہیں کوٹھی دے بنگلے تے دروازے تے کوٹھیاں اتنے جنہیں کمرے اتنے اندروں اتنے کے گھڑیچ نہ سکن وہ بہترین آدمی جیرا دنیا تے نہیں چلتا بلکہ جہازہ تے چلتے وہ بہترین آدمی تیری میری نظر آخرت کو میں اپنے محبوب دے دروازے تے گھر جڑا میں پوچھے آقا تو ساڑھے سونا بہترین بندہ کون ہے پوچھو چا میں پوچھے آقا تھوڑی نظر وچ بہترین آدمی فرمایا خیرکم تھوڑے وچوں بہترین آدمی وہ ہے ماں کے آقا کون ہے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ جیرا قرآن سکھے سکھن تو بعد قرآن سکھاوے بہترین آدمی ہے جے کو نبی بہترین آکھے انہیں بہترین ہمارے شک ہو سکتے اور اگلی گال یاد رکھو دنیا دے وچ چاہے جتنی ترقی کر گنو جتنا بینک بیلنس جتنا مال متا جتنی جائیداد بنا گنو ریزلٹ کیا ہے روح جسم تو جدا تھئیے کوٹھی تو جنازہ باہر آگئے جائیداد نال نہیں مال نہیں میں بولیں دے میرے نال بولے سو تم اگلے کرے سا نا بولیں دے ہو بولو جائیداد نال کوٹھیاں جہاز گڈیاں ہر شاید چھوڑ گئی ہے اور ذرا چلو نا میں اپنے محبوب کو پوچھے آقا میں جو قبر اس سال میں دا پیا میں قبر چوننے اندھاری کوٹھی ہے 5 فٹ زمین تو تلے چلا گیا وجود تے کوئی چج دا لباس کوئی نہیں چادرہ پا کے تے کفنی گل پا کے آ گیا میں جو قبرستان آیا حضرت تشریف گھرنا بارہ ہی گال کو کر کے تم اپنی گال کو اتنی روک چھوڑے سا توجہ ہے توجہ آقا میں قبرچ پہنچ گئے ہوں مال پیچھا رہ گئے جائیداد فرمایا گھبرا کیوں گئے ہیں آقا کیا نال ہو سی فرمایا تیرے نیک اعمال تیرے نال ہو سی سنتے رہو تیرے نیک اعمال نال ہو سی قرآن پڑھی تیرے نال ہو سی یار قرآن وفادار کتاب ہے اسا احسان علیہ ودے ہیں میرا جرنائل گال کریں دا بڑی عجیب گال ہے حضرت فرمیندے انہیں لوگوں بادشاہ انہیں نک تے ملہ نکل پیا کیا نکل پیا حکیمہ نال مشورہ کیتے سی حکیمہ کسی نک کپو کیا کرو توجہ کیا کرو نک کپو نک کپیچ گیا وزیر نک کالے بادشاہ بے نکا سوچا کیا کرا آرڈر کر دیتے سی جیرا وزیر رہنا چاہتے نک کپواوے وزارت بڑی اعلیٰ چیز ہے تو سب کچھ نہیں تو کچھ نہیں اچھا چلو جی کپوا چھوڑے رعایا نک کالی وزیر سوچے نے کیا کروں لوگ جیون نہیں دیں گے آرڈر تھی گئے جرہی مول کے جراوے نک کپواوے کپیچ گئے رہنا جو ہم مجبوری تین دو چار بیٹھے سرحد دیتے تھے پر وہ ایک آئے اڑا ہوا ہے نک کالا دو چار کٹھے تھے بیٹھے تھے آپ سے صلح کی تینے کیا کروں یہاں پہ خراب کرے سی جو نک کہیں نہیں تھوڑے کیا کروں یہاں پہ شور پا دے بڑے نکو آ گیا وہاں کی انہیں شور چپا تو بیٹھ تھی وہاں کی یار گال ہے گال ترسو چاہیے تھا جو میں تھوڑے کو پوچھا جو تھوڑے نک کیوں کہیں
الٹا تسا شور پا لیتے جو نکو آ گیا ہے۔ حضرت فرمیندے ہوندے بڑا عجیب جملہ، چاہیدا تا اے ہا جو اسا تھوڑے کولو پوچھوں ہا، ارباں روپے ساڈے کھادے وے، ساڈے ٹیکس دے پیسے تے تسا بلڈنگاں، عمارتاں، اساتذہ، پروفیسر کھڑے کیتے، چاہیدا تا ہا جو اسا تھوڑے کولو پوچھوں ہا جو تسا ایک حافظ قرآن ہی سب دیتا ہے، چاہیدا تا ہا جو اسا پوچھوں ہا سب ایک عالم دین ہی دیتے ہوئے، چاہیدا تا ہا جو اسا پوچھوں ہا جو سب کو امام مسجد دی ضرورت ہے کہ امام مسجد کا دے ہوا، الٹا سارے کو پوچھ دے ہو مدارس نے کیا لیتے۔ حضرت فرمیندے بڑی عجیب گال، فرمیندے لوگو الحمدللہ اسا فخر نہ لاگ سکتے ہیں تو سا کو زکاة کا پیسہ دیتے، اسا کو شیخ الحدیث بنا کے دیتے، تو سب فطرانہ دیتے، اسا کو مفتی بنا کے دیتے، تو سا اشر دے دانے دیتے، اسا کو شیخ الحدیث دیتے، تو شیخ الحدیث دی ضرورت ہا مدرسے دیتے، مفتی دی ضرورت ہا مدرسے دیتے، عالم دی ضرورت ہا مفتی دیتے، امام دی ضرورت ہا مدرسے دیتے، خطیب دی ضرورت ہا مدرسے دیتے، امام تراوی دی ضرورت ہا مدرسے دیتے۔ الحمدللہ اسا خود کفیل ہے تو سا اشر دیتے، مدرسے نے تھوڑی ضرورت کو پورا کر چھوڑا۔ الحمدللہ اسا فخر نہ لاگ سکتے ہیں تو سا کو ڈھنگ دا پیسہ نہیں دیتا، اشر دیتے، زکاة دیتی ہے، فطرانہ دیتے، قربانی دی کھل دیتی ہے، بدلے دے وچ مدرسے نے جیری شاہدی تھوکو ضرورت ہا مدرسے دیتی ہے نہیں دیتی۔ مدرسہ تھوڑا محسن ہے، اپنے محسن کو کوئی بھولے گا، اپنے محسن کو کوئی بھولے گا، مسجد ہے تھوڑی محسن ہے، مدرسہ ہے تھوڑا محسن ہے، علینا نال تعلق جوڑو، انشاءاللہ اے دنیا میں بھی تھوڑے نال وفا کر سل، مرسو مرن تو بعد بھی تھوڑے نال وفا کر سل، قبر وچ ویسو قرآن تھوڑے نال وفا کر سی، میدان محشر دے وچ آسو قرآن سڑے نال وفا کر سی۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، جس کے جی میں آئے بولے روشنی، جس کے جی میں آئے بولے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ میرا قائد آخر رہا تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، مولوی کے اندھیرے کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔